ہم اس جد و جہد میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اسی لیے ہم اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ جب یہ ہم ٹیررزم کی آخری فیز میں ہیں، جب ہم نے دہشت گردی کو تقریباً شکست دے لی ہے، تو آئیے ملٹری کورٹس کے اوپر بھی فیصلہ کریں. آئیے جس کنسنسس کے ساتھ، جس اتفاق رائے کے ساتھ 2014 میں ہم نے نیشنل ایکشن پلان سائن کیا تھا، اسی طرح سے آگے بڑھیں اور ایک قومی کنسنسس کے ساتھ، قومی اتفاق رائے کے ساتھ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ہم عمل درآمد کریں. ہم نے انتہائی مؤثر طریقے سے پاکستان میں شدت پسند تنظیموں کے اوپر قابو پایا ہے. ہم نے جہاں پہ طاقت کی ضرورت تھی طاقت استعمال کی ہے، جہاں گفتگو کی ضرورت تھی گفتگو کی ہے، اور جہاں پہ سیٹلمنٹ کی ضرورت تھی وہاں پر سیٹلمنٹس کی ہیں. آپ کے سامنے فاٹا میں پرائم منسٹر صاحب نے ابھی اناؤنس کیا ہے 100 ارب روپیہ ہر سال وہاں پہ خرچ ہوگا. 1000 ارب روپیہ ہم وہاں پر 10 سالوں میں خرچ کریں گے، کیونکہ فاٹا پیچھے رہ گیا ہے. وہاں پر لوگوں نے وہ ظلم اور جبر سہا ہے، وہ سختیاں سہی ہیں کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم خصوصی پیکج کا اعلان کریں. پنجاب والوں نے، ہم نے اپنا حصہ کاٹا ہے، فاٹا کو دیا ہے. خیبر پختونخوا نے اپنا حصہ کاٹا ہے اور فاٹا کو دیا ہے. وفاق نے اپنا حصہ کاٹا ہے اور فاٹا کو دیا ہے، کیونکہ ہم ان کے درد محسوس کرتے ہیں. اسی طرح سے بلوچستان ہماری پرائرٹیز میں شامل ہے. اس طرح سے ہم نے جس طریقے سے پاکستان کو آگے لے جانے کا پرائم منسٹر عمران خان کے عزم کے تحت، پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے تحت جس طرح سے ہم اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، اس میں صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم جس طرح سے ہم دیکھتے تھے کہ پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو صاحب بہت فاٹا کے لیے اسمبلی میں بات کرتے تھے. جب پیسے دینے کی باری آئی اور جب یہ آیا کہ کون اپنا سبسٹینٹیو کردار ادا کرے گا، مؤثر کردار ادا کرے گا، تو بدقسمتی سے سب سے جو کہیے کہ ایک سوتیلے پن کا جو سلوک رکھا وہ پیپلز پارٹی نے رکھا فاٹا کے علاقے سے، اور اپنا حصہ دینے سے انکار کر دیا جس پہ وہ پہلے کمٹمنٹ کر چکے تھے. اس طرح کے رویے ایلینیٹ کرتے ہیں، اس طرح کے رویوں سے آپ، اسی لیے تو پیپلز پارٹی جو کبھی ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو شہید کی پارٹی تھی، جس کو ہم کہتے تھے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، آج سندھ کے اندرون سندھ کی ایک چھوٹی سی پارٹی بن گئی ہے، جس کو، اور اس پارٹی کا بھی اب یہ حال ہے کہ بلاول بھٹو صاحب خود جب کیمپین کے لیے نکلتے ہیں، کاروانے بھٹو چلاتے ہیں تو اپنے والد کی تصویر نہیں لگاتے. اور خود زرداری صاحب کا یہ حال ہے، روزانہ بے نظیر کی سالگرہ مناتے ہیں، روزانہ بھٹو کی سالگرہ مناتے ہیں، ان کی برسی مناتے ہیں. کبھی حاکم زرداری کی بھی کبھی برسی منا لیا کریں، وہ بھی آپ کا والد تھا. دوسری تکلیف فضل الرحمان صاحب کو ہوئی ہے. 1988 کے بعد پہلی بار پاکستان کی اور اسمبلی کی ان سے جان چھوٹی ہے، لیکن ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں. برداشت نہیں ہو رہا کہ میں کیسے باہر ہو گیا ہوں. بھائی آپ کی گاڑی کا ڈیزل، آپ کی گاڑی کا انجن بیٹھ گیا ہے، آپ اس گاڑی میں آپ ڈیزل ڈالیں یا تیل ڈالیں، یہ گاڑی چلنے کی نہیں ہے. جس طریقے سے اس اپوزیشن کا حال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں شہباز شریف کے کیا کیا کارنامے کھل کے سامنے آ رہے ہیں. یعنی ہمارے یہاں پنڈ دادن خان کا ایک مزدور ہے، پاپڑ بیچتا ہے، منظور، یہاں پہ پاپڑ بیچتا ہے پنڈ دادن خان میں. اس کا شناختی کارڈ استعمال کیا ہے کہ $1.5 ملین اس منظور نے دبئی سے حمزہ شہباز صاحب کو بھیجے. اندازہ لگا لیں کتنے بڑے کرمنل ہمارے اوپر مسلط رہے ہیں، اندازہ لگا لیں کتنے بڑے ڈاکو پاکستان کے اوپر مسلط رہے ہیں پچھلے 10 سالوں میں. اور یہی وجہ ہے کہ 1947 سے لے کے 2008 تک پاکستان کا کل قرضہ $37 ارب تھا. اس $37 ارب میں ہم نے منگلہ بنایا، ہم نے تربیلا بنایا، ہم نے اسلام آباد بنایا، ہم نے گوادر بنایا، ہم نے موٹر وے بنا لی، ہم نے اپنی فوج کو ریویمپ کر لیا، ہم نے اپنے نیول بیسز بنا لیے. یہ $37 ارب میں ہم نے کیا. پچھلے 10 سالوں میں انہوں نے $60 ارب قرضہ لیا.
اور جب آپ ان سے پوچھے کہ یہ پیسے کدھر گئے تو کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہو گیا. نہ جمہوریت خطرے میں ہے نہ اسلام خطرے میں ہے. خطرے میں صرف یہ ڈاکو ہیں جو کچھ جیل کے اندر ہیں اور باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کچھ باہر ہیں جن کو پتہ ہے ہم نے جیل جانا ہے, وہ اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ ہم نے پاکستان کو ایک بہت طاقتور ملک بنانا ہے. ہم نے پاکستان کو ایک روشن مستقبل دینا ہے, اور پاکستان کو روشن مستقبل تب دیا جا سکتا ہے جب یہاں پر ہم جو ملزم ہیں پاکستان کے وہ ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں. انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے. یہ جو اکا دکا وارداتیں ہو رہی ہیں اس وقت ٹیررزم کی, یہ بھی اپنے آخری دموں کے اوپر ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی چاہیے, افغانستان میں استحکام چاہیے, اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے یہ پاکستان کے اندر سے نہیں, پاکستان کے باہر سے ان کو جو سرا جو ہے وہ ملتا ہے. اور اسی لیے ہم ایک نئی فورن پالیسی, نئی اسٹریٹجک پالیسی لے کے آئے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس پوری ریجن کو اس وقت لیڈ کریں گے. پاکستان کا اس وقت پرائم منسٹر نہ صرف پاکستان کے عوام کو لیڈ کر رہا ہے, وہ مسلم امہ کو لیڈ کر رہا ہے. پرائم منسٹر چائنا جاتے ہیں, ان کو ایک عالمی لیڈر کے طور کے اوپر جانا جاتا ہے. پاکستان ایران جاتا ہے, پاکستان کے وزیر اعظم ایران جاتے ہیں, ایران پاکستان کے وزیر اعظم کو عالمی لیڈر کے طور کے اوپر ویلکم کرتا ہے. سعودی عربیہ اور UAE پاکستان کے وزیر اعظم کو مسلم امہ کے لیڈر کے طور کے اوپر ویلکم کرتے ہیں. یہ آج پاکستان کی شناخت ہے, یہ آج پاکستان یہاں پہ کھڑا ہے, اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں پاکستان ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہے. کوئٹہ جیسے واقعات ہمارا راستہ نہیں روک سکتے. انشاءاللہ آپ اور ہم مل کر پاکستان کی ایک طاقتور بنیاد رکھ چکے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. بہت شکریہ, بہت بہت. آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات فواد چودھری تقریب سے خطاب کر رہے تھے جس میں انہوں نے کل کے سانحے کی مذمت کی ہے, ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا. منی لانڈرنگ کے لیے انہوں نے کہا کہ شناختی کارڈ استعمال کیے گئے ہیں. اب یہ حال ہے کہ بلاول بھٹو صاحب خود جب کیمپین کے لیے نکلتے ہیں, کاروانے بھٹو چلاتے ہیں, تو اپنے والد کی تصویر نہیں لگاتے. اور خود زرداری صاحب کا یہ حال ہے, روزانہ بے نظیر کی سالگرہ مناتے ہیں, روزانہ بھٹو کی سالگرہ مناتے ہیں, ان کی برسی مناتے ہیں. کبھی حاکم زرداری کی بھی کبھی برسی منا لیا کریں, وہ بھی آپ کا والد تھا. دوسری تکلیف فضل الرحمان صاحب کو ہوئی ہے. 1988 کے بعد پہلی بار پاکستان کی اور اسمبلی کی ان سے جان چھوٹی ہے, لیکن ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں. برداشت نہیں ہو رہا کہ میں کیسے باہر ہو گیا ہوں. بھائی آپ کی گاڑی کا ڈیزل, آپ کی گاڑی کا انجن بیٹھ گیا ہے, آپ اس گاڑی میں آپ ڈیزل ڈالیں یا تیل ڈالیں, یہ گاڑی چلنے کی نہیں ہے. جس طریقے سے اس اپوزیشن کا حال ہے, آپ دیکھ رہے ہیں شہباز شریف کے کیا کیا کارنامے کھل کے سامنے آ رہے ہیں. یعنی ہمارے یہاں پنڈ دادن خان کا ایک مزدور ہے, پاپڑ بیچتا ہے, منظور یہاں پہ پاپڑ بیچتا ہے پنڈ دادن خان میں, اس کا شناختی کارڈ استعمال کیا ہے کہ $1.5 ملین اس منظور نے دبئی سے حمزہ شہباز صاحب کو بھیجے. اندازہ لگا لیں کتنے بڑے کرمنل ہمارے اوپر مسلط رہے ہیں, اندازہ لگا لیں کتنے بڑے ڈاکو پاکستان کے اوپر مسلط رہے ہیں پچھلے 10 سالوں میں. اور یہی وجہ ہے کہ 1947 سے لے کے 2008 تک پاکستان کا کل قرضہ $37 ارب تھا. اس $37 ارب میں ہم نے منگلہ بنایا, ہم نے تربیلا بنایا, ہم نے اسلام آباد بنایا, ہم نے گوادر بنایا, ہم نے موٹر وے بنا لی, ہم نے اپنی فوج کو ریویمپ کر لیا, ہم نے اپنے نیول بیسز بنا لیے. یہ $37 ارب میں ہم نے کیا. پچھلے 10 سالوں میں انہوں نے $60 ارب قرضہ لیا. اور جب آپ ان سے پوچھے کہ یہ پیسے کدھر گئے تو کہتے ہیں جمہوریت کو خطرہ ہو گیا. نہ جمہوریت خطرے میں ہے نہ اسلام خطرے میں ہے.
खतरे में सिर्फ ये डाकू हैं जो कुछ जेल के अंदर है और बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ बाहर हैं जिनको पता है हमने जेल जाना है, वो उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह हमने पाकिस्तान को एक बहुत ताकतवर मुल्क बनाना है, हमने पाकिस्तान को एक रोशन मुस्तकबिल देना है, और पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तब दिया जा सकता है जब यहाँ पर हम जो मुल्ज़िम हैं पाकिस्तान के, वो उनको मंतकी इंजाम तक पहुँचाएं। इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। ये जो इक्का दुक्का वारदातें हो रही हैं इस वक्त टेररिज्म की, ये भी अपने आखिरी दमों के ऊपर है। और आपको मालूम है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी चाहिए, अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम चाहिए, अगर हमने आगे बढ़ना है तो इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, हमें भी पता है ये पाकिस्तान के अंदर से नहीं, पाकिस्तान के बाहर से इनको जो सिरा जो है वो मिलता है। और इसीलिए हम एक नई फॉरेन पॉलिसी, नई स्ट्रेटजिक पॉलिसी लेके आए हैं, और इंशाल्लाह हम इस पूरी रीजन को इस वक्त लीड करेंगे। पाकिस्तान का इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को लीड कर रहा है, वो मुस्लिम उम्मा को लीड कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर चाइना जाते हैं, उनको एक आलमी लीडर के तौर के ऊपर जाना जाता है। पाकिस्तान ईरान जाता है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ईरान जाते हैं, ईरान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को आलमी लीडर के तौर के ऊपर वेलकम करता है। सऊदी अरेबिया और यूएई पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को मुस्लिम उम्मा के लीडर के तौर के ऊपर वेलकम करते हैं। ये आज पाकिस्तान की शनाख्त है, ये आज पाकिस्तान यहाँ पे खड़ा है, और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहा है। कोयटा जैसे वाक़यात हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। इंशाअल्लाह आप और हम मिलकर पाकिस्तान की एक ताकतवर बुनियाद रख चुके हैं, और इंशाअल्लाह हम इसको पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कल के सानहे की मजम्मत की है, साथ ही साथ अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उन्होंने कहा कि शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए गए हैं।